السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کے سیاسی معاملات پر، معاشی معاملات پر اور بہت سے معاملات پر، اور کچھ جوابات جو ہیں وہ صرف ایک ہی شخص اس وقت ہمیں دے سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواجہ صاحب، جو اس وقت مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے، 2016 میں نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا، اس کے کردار بھی سامنے آ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. نواز شریف ایون ٹوڈے از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز آف پاکستان. ان پر بھی بینے شانے لگائی گئی، مائنس کافی ہو چکا ہے. یہ تجربہ ایک دفعہ پھر اگر دہرایا جائے گا تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تاریخ سے. شکریہ آپ کا بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ میں کہوں گا بہت زیادہ فرق ہے اس وقت کی سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں. اس وقت میاں صاحب کو، میاں نواز شریف کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. خاص و عام کو سب کو پتہ تھا کہ بچے کسی تنخواہ نہ لینے کے اوپر جی ایک بڑا فریولس، ویری ویری فریولس چارج جو ہے اس کے اوپر ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی فائنینشیل کرپشن کا یا کوئی منی لانڈرنگ کا یا کوئی اس طرح کا، پاناما کے کہا جاتا ہے، پاناما میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا. تو لیکن موصوف کی یعنی عمران خان صاحب کی جو نا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو بغاوت جو ہے اس کو انسائٹ کیا، اس کو ہوا دی، بغاوت کو ہوا دی جو ہے. بیئرنگ ان مائنڈ کہ 9 مئی کو وہ جیل میں تھے. 9 مئی کو جیل میں تھے. بغاوت جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ پلان کی جاتی ہے اور 12 بجے بغاوت ہو جاتی ہے. بغاوت کے اس سے پہلے ان کے پاس فون بھی تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کا رابطہ بھی تھا باہر بھی، اور ایک دن پہلے وہ جیل میں گئے تھے. اور اوور ویلمنگ ایویڈنس کا مطلب کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی نہیں، اوور ویلمنگ ایویڈنس جو ہے ان کے خلاف جو ہے اس بغاوت کی کہ وہ سارے ورکر ان کے تھے. پہلے وہ 9 مئی کے سے بعد پہلے جو ہے وہ باقاعدہ جسٹیفائی قرار دیتے رہے جو بھی 9 مئی کو ہوا، اور وہ کہتے رہے کہ یہ نیچرل ری ایکشن ہے کیونکہ مجھے پکڑا گیا ہے اس لیے میرے جو ہے باہر آئے، اور اس کو اون کرتے رہے. میں جہاں کہیں غلط کہوں پلیز مجھے ٹوک دیجیے گا. اس کو اون کرتے رہے اس چیز کو. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ لائبلٹی بنتی جا رہی ہے، پھر اس کو ڈسٹنٹ کرنا شروع کر دیا. بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو یہی ری ایکشن پھر بھی ہوگا، یہ انہوں نے کہا، اور اس کو کنڈیم نہیں کیا. 10 دن 11 دن انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. پھر کنڈیم کیا تو کوالیفائی کر کے کنڈیم کیا، مشروط جو ہے اس کی مذمت کی. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میرے پارٹی کے کچھ لوگوں کی اور میرے ورکروں کی انہیں یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر دیا. یہ پرسوں کی بات ہے میرا. آپ بی بی سی کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں، وہ کلپ جو اس میں ہے. تو یہ آخر جو ہے جو انہوں نے 9 مئی سے لے کے اب تک پہلے اون کیا اس چیز کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یہ ایک فطری عمل تھا، فطری ایک ری ایکشن تھا، یعنی تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا فاصلہ ڈیولپ کیا. اس کے بعد کہا کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر مجھے پکڑا گیا، یعنی پھر دوبارہ اتر پہ فلپ فلاپ کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے اب جو ہے انہوں نے کہا یہ کہ یہ میرے بیچ میں ایک چیز میں بھول گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگوں نے کیا ہے، جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دونوں ہمشیرہ وہاں پہ موجود تھیں، آپ کے ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، خواتین تقریباً ساری کی ساری ریکگنائزیبل. ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے خواجہ صاحب جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رینجرز اور فوج نے اریسٹ کیا تو پھر پروٹیسٹ تو وہی ہونا تھا. میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. اور میرا مینشن کرنے کا مقصد یہ کہ کیا یہ جو اوور ویلمنگ ایویڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کی؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خود کنفیشنز کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، لیکن جو گفتگو ہوئی ہے، جو ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں ان کے ورکرز نے کی ہیں،
اور جو ایک پلاننگ ہوتی رہی ہے ایک عرصہ دراز جو ہے 2-3-4 ہفتے جو ہے ادھر زمان پاک میں، اور اس کی ریہرسل ہوتی رہی ہے، وہاں پہ ایسے کریکٹرز جو ہے موجود رہے ہیں جن لوگوں کی آئیڈینٹی یا شناخت جو ہے آج بھی نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ کہاں سے آئے ہوئے تھے. تو یہ ساری ایویڈنس موجود ہے. میرا خیال ہے کہ جب بھی کیس سامنے آئیں گے تو وہ ساری ایویڈنس کے سامنے آئیں گے، شہادتوں کے بغیر. یعنی کورٹ آف لاء میں جو چیز پروو ہو سکتی ہوگی وہی سامنے اور آپ اس ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس ایویڈنس کی بات اچھا، اس میں پہلے میں نے بات کی ہے وہ تو ایک ایویڈنس ہے، سٹیٹمنٹس کی، اس کے علاوہ بھی ایویڈنس، اس کے علاوہ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا، لوگوں کو اس طرف بھیجا. آپ دیکھیں نا وہ بار بار ایڈورسری اپنا جو ہے نا وہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو آپ نے کہا کہ جو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیونکہ اریسٹ، فوج نے ان کو نہیں اریسٹ کیا تھا، رینجرز نے کیا تھا. رینجرز نے کیا تھا. رینجرز ور دیئر ان ایڈ آف دا پولیس، ان ایڈ آف سول پاور میں جو فوج آئی ہوئی تھی وہ بھی آ سکتے تھے 245 کے تحت، لیکن کہیں بھی نہیں آئے، وہ کہیں بھی نہیں ان کو استعمال کیا گیا جو ہے. اور ان کا یہ کہنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے جو بیانات، اگر آپ پچھلے 20 دن کے بیانات دیں، 9 سے لے کے آج 1 جون ہے، آپ بیانات دیکھیں، ان بیانات میں بہت سی شہادت آپ کو ملے گی کہ اس شخص کا 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جو ہے ایک ڈائریکٹ لنک ہے، بلکہ یہ ایک اس کا مرکزی کردار ہے 9 مئی کے واقعات کا جو ہے، جس کا نام عمران خان ہے. تو خواجہ صاحب، کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں ہی ول بی چارجڈ ان ملٹری کورٹ، اور ان کی کلپ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شواہد اتنے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ کہیں رانا صاحب ذمہ دار آدمی ہے، وزیر داخلہ ہیں، میرے سے بہت زیادہ ان کو اس کیس کا سارے کا 9 مئی کے واقعات کا علم ہوگا، کیونکہ ساری انفارمیشن تو بیسیکلی منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آتی ہے نا جی. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد ہیں، ان کے پاس ایویڈنس ہے، تو لازمی طور پہ میں بلیو رانا ثناء اللہ، ایبسلیوٹلی بلیو ہم، میں 100% ان کو بلیو کروں. کوئی پرنسپل ڈیسیجن ابھی تک اس پر ہوا نہیں ہے؟ الٹیمیٹلی ڈیفنس منسٹر الٹیمیٹلی لیا جائے گا اس کے اوپر، اور وہ ڈیفنس منسٹر کا فیصلہ یا ڈیفنس منسٹری کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک کولیکٹیو فیصلہ ہوگا. خواجہ صاحب، دوبارہ بات اس طرف جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی میں بات کر رہا تھا، ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، ایک نئی سیاسی پارٹی بن رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کنگ پارٹی ہوگی، سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، انہیں کالیں آتی ہیں. اور کل زاہد حسین صاحب نے کالم لکھا ڈان میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جس میں پی ایم ایل این بھی پلے کر رہی ہے، ایکٹرز بدل گئے ہیں، اس کو کروانے والے وہی ہیں، وہی یہ جو امپریشن بڑا ایک سٹرونگ بن رہا ہے، اس میں کچھ حقیقت تو ہوگی. دیکھیں، میں پی ایم ایل این کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ترین صاحب ان کا ایک اپنا سیاسی قد کاٹ ہے، ایک سیاسی مقام ہے ان کا، اور وہ پہلے بھی اپنا ایک گروپ جو ہے رکھتے تھے ایم این ایز میں، اور اس گروپ کی مدد سے ہی جو ہے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کیا تھا اپریل لاسٹ ایئر میں. اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ وہ انہوں نے محنت کی، ان کے لوگوں نے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے، جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھے، جو لوگ جو ہے اس وقت آلریڈی ایم این ایز موجود تھے، اور پھر وہ ترین صاحب کی معرفت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں گئے 2017-18 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کریڈیبل فورس ہیں، اور ان کے ساتھی ہیں، ان کی جو پارٹی پتہ نہیں انہوں نے اناؤنس کی ہے کہ نہیں، ابھی تک نہیں کی، لیکن شواہد یہی ہیں، آثار یہی ہیں کہ وہ پارٹی اناؤنس کریں گے. تو پنجاب میں جو ہے جو بھی پی ٹی آئی کی شکست و ریخت ہوئی ہے یا توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہ لازمی طور پہ اس سے بینیفٹ کریں گے. ان کے بہت سے لوگ جو ٹوٹ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ترین صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات. تو سر، آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ جسے کہا جا رہا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. میرے دیکھیں، میں بڑا فرم بلیور ہوں، اور میں اس چیز میں جو ہے
اس کو اسرٹ کروں گا اس آرگومنٹ کو کہ جو بھی ہوا ہے پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں یا 2 سال میں، یہ نہ آپ نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے، یہ عمران خان نے خود کیا ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ذات ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ اپنی جو حکمرانی کو جو ہے وہ طوالت دے سکتا تھا، اس کے پاس اپرچونٹی موجود تھی۔ مجھے ایک واقعہ کا علم ہے، بلکہ میں اس واقعہ میں خود بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شامل تھا۔ اپریل 2019 میں جو ہے نا ان کے جو سپس تھے وہ ان سے ہاتھ اٹھا چکے ہوئے تھے۔ اپریل 2019 میں، یعنی ابھی سال نہیں ہوا تھا ان کو، وہ ان سے تنگ آ چکے ہوئے تھے۔ باقی انہوں نے وقت کس طرح گزارا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اس کو پیٹرنائز کرتے رہے۔ ان کے سپانسرز جنرل فیض، جنرل باجوہ، آپ عقل مند ہیں، مجھ سے ہر نام تو نہ کھلوائیں نا ہر چیز کے جو ہے۔ تو وہ جو ہے میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں۔ میں اگر آپ کی بات سے ایگری نہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا۔ تو یہ 2019 اپریل کی بات ہے یہ، if I am not wrong، یعنی سال پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس سے، اور اس کی مین وجہ پنجاب تھی۔ پنجاب میں انہوں نے خود جو ہے نا جو ہے بیج بوئے، اپنے اوپر جو ہے اعتماد، بے اعتمادی کے جو بیج بوئے گئے اسٹیبلشمنٹ کی معرفت میں، کہ ان کے کنیکشن سے بات کر رہا ہوں، وہ 2019 میں موجود تھے، بلکہ موجود نہیں تھے، بلکہ وہ آلموسٹ جو ہے نا دے ہیڈ اسٹارٹڈ ٹیکنگ شیپ۔ عثمان بزدار کی گورننس سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی انہوں نے گزارا کیا، بیکاز ان کی ایک ان کا پروڈکٹ تھا، اس پروڈکٹ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ کسی طرح چلاتے رہے اس کو، ان کی اپنی کیا کنسیڈریشنز تھیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ایویڈنس جو ہے نا، میں جس کو کہتے ہیں نا 200% ایویڈنس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ 19 میں ہاتھ اٹھا چکے تھے اس کے اوپر۔ باقی اس کے بعد جو 2.5 سال 3 سال جو انہوں نے گزارے ہیں، اس میں بھی کئی مواقع ایسے آئے جہاں پہ یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا عمران خان صاحب کی وجہ سے اعتماد کا جو ہے نا ختم ہوا، اور پھر عمران خان صاحب کی یہ بات پھر درست ہے کہ انہوں نے مجھ سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اور پی ڈی ایم کو لانے کے لیے یہ ساری انجینئرنگ ہوئی۔ پی ڈی ایم کا لانے کا جو ہے نا، دیکھیں ان کے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے ان کو ان کے اوپر پریشر یا ان کے اوپر یہ چیز ختم ہو گئی کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہیں، وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ آزادانہ فیصلہ کر سکتے تھے۔ جی، انہوں نے ان کے بھی گریونسز جو تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی گریونسز پیدا ہوئے تو عمران خان کے ساتھ تھے۔ جو بات میں ایمفیسائز کرانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی غلطیاں جو ہیں، اپنی اس کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچا، اپنی رونق۔ لیکن اس میں خالد صاحب ایک پوائنٹ ہے نا کہ یہ سب کچھ جو آپ پورا ایک پروسیس دیکھیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ کس سے خوش ہو، کس سے خفا ہو، کس کو لے کے آئے، کس کو گھر بھجوائے۔ میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 2018 کی جو بھی واردات ہوئی وہ اب ایک تاریخ کا ہمارے حصہ بن چکی ہوئی ہے، اس کو ہم ڈسون نہیں کر سکتے، یا اس کو ڈس انٹینگل نہیں کر سکتے ہم اس چیز کو، اور وہ تو وہاں پہ ہے۔ ہم دونوں بیٹھ کے یہاں پہ انالیسس کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ماضی میں۔ یہ اس کی غلطیوں کا برملا اعتراف جو ہے اس کے لوگ کرتے تھے، اسمبلی کے اندر کرتے تھے، جو ہمارے ایم این اے کولیگز تھے حکومتی پارٹی کے ساتھ۔ یعنی میں ایک نہایت معتمد، قابل اعتماد شخص کی بات کر رہا ہوں، ایم این اے کی، جو ان کی پارٹی کے تھے، ان کے پاس عہدہ بھی تھا۔ انہوں نے مجھے یہ اپریل میں ہوا نا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو 3 یا 4 مہینے قبل، میرا ہے نومبر یا دسمبر کی بات ہے، میری سیٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے کہا کہ
ہمیں 16-17 سے زیادہ سیٹ نہیں ملیں گی اگلے الیکشن کے اندر، جو ہمارا حال اس شخص نے کر دیا ہوا ہے. وہ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک، جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لوں گا، آپ جس کی بات کر رہے ہیں. 16-17 سیٹیں، اس کا مطلب یہ کہ آج عمران خان جہاں کھڑا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 16-17؟ نہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. his popularity was at the lowest at that time. جی. اس کے بعد جو ہے حکومت گئی 15-20 دن، مہینہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہی حساب رہا، 2 مہینے رہا. لیکن اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل کا جو ہے نا وہ ایروڈ ہونا شروع ہوا. جی، اس نے گین کیا، اس کی ریورسل جو ہے یہ سلسلہ جو ہے آتا جو ہے نا 9 مئی تک، 9 مئی سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے وہ پیک، میرا اپنا پولیٹیکل انالیسس ہے، غلط ہو سکتا ہے، یہ پیک آؤٹ کر گیا تھا. اچھا، پچھلے 2-3 مہینے سے یہ جو ہے 9 مئی سے اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے پیچھے چلے جائیں، مارچ میں چلے جائیں، اپریل میں چلے جائیں، تو یہ پیک آؤٹ کر گیا تھا. یہ آہستہ آہستہ پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کی وجہ اگین یہ اس کی اپنی ذات تھی کہ اس نے اپنے جو ہے سٹانس اتنے بدلے، بیرونی سازش، سائفر، یہ ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی ملک کے اندر کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گالی دے رہا ہے، کبھی ترلے کر رہا ہے، کبھی علوی صاحب کی معرفت جا کے ان کے گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور بار بار آوازیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ پبلک ویو میں ہوا ہے. تو وہ دیٹ واز ڈیسپریشن. اس کو پتا تھا کہ میں اس نہج کے اوپر، اس پچ کے اوپر جو ہے اپنے پبلک کو سپورٹ کو جو ہے زیادہ دیر مینٹین نہیں کر سکوں گا جو ہے. اور اس کا یہ جو بار بار سٹینڈ بدلنا، جھوٹ بولنا، ایسے لوگوں کو ساتھ ملانا، پھر یہ ہے کہ اسمبلیاں پہلے اسمبلیوں سے استعفے دیے، پھر اس کے بعد جو ہے استعفوں کو کنٹیسٹ کرتا رہا، پھر اس کے بعد کا نہیں منظور کرو. اسی طرح دونوں اسمبلیاں توڑ دیں جو پنجاب کی. یہ غلط ڈیسیجنس تھے اس کے. پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں غلط ڈیسیجن تھے. مے بی کانسٹیٹیوشنلی ادروائز ہو سکتا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن پولیٹیکلی وہ نہیں کرنا چاہیے. ایکسپینسو ڈیسیجن تھے. اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا، ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ ان دا اسمبلی. ایک روبسٹ اپوزیشن تھی جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر سکتی تھی. اسی طرح جب انہوں نے وہ 2 اسمبلیاں توڑیں، وہاں پہ جو پیٹرنیج وہ دے سکتے تھے اپنی سیاست کو ان 2 صوبوں کے اندر، جو پہلے دیتے رہے، وہ اس پیٹرنیج میں لوٹ مار بھی شامل تھی جو کی انٹرم گورنمنٹس نے جو کی، اور کچھ لوگ لوٹ مار کر کے ملک سے باہر بھی چلے گئے. وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ 2-3 مہینے میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو ذرا ریکوپ کرتے، اس کو سولیڈیفائی کرتے یا اس کو انکریز کرتے، اس میں بھی ان کو دھچکا لگا. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مارچ میں دھچکا لگا. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں، میرا خیال ہے کہ ہی اوور پلیڈ ہز ہینڈ. اس کے پاس اتنے پتے نہیں تھے جتنی وہ چال چل گیا ہے، اتنی اوقات نہیں تھی اس کی جتنا اس نے جو ہے نا ایزیوم کر لیا. خالد صاحب بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے ریئیکشن کو انڈر اسٹیمیٹ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی. اس کا جو ہے دیکھیں، اس کی ذات میں جو ہے میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتاؤں گا. وہ جو ساتھ سپرسٹیشن کا جو بیچ میں ایلیمنٹ ہے نا، اس کو تو آپ اس کو ریشنلائز تو نہیں کر سکتے آپ کو کہ آپ کو کسی کیا کہتے ہیں موکل نے بتایا ہے، آپ کو کسی نے کوئی مافوق الفطرت کہتے ہیں نا، مافوق الفطرت چیز کسی نے بتایا ہے، آپ کو کسی تویز گنڈے نے بتایا ہے، کسی جنتر منتر نے بتایا ہے. تو یہ چیزیں آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. میں بڑا جو کیا کہتے ہیں اسپارٹن قسم کا جو ہے ویو ہے ریلیجن کے مطابق. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جتنا آرگنائز اور کوارڈینیٹڈ طریقے سے ہوا، یہ نان ملٹری شخص کی پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی. اور اس میں ریٹائرڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیا اس قسم کی کوئی ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، میں آپ کے آرگومنٹ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی 6-7 لوکیشنز کے اوپر جو ہے ملٹری انسٹالیشنز اٹیک ہو رہی ہیں، اور اس میں جن چیزوں کے اوپر فوج نہیں بلکہ پوری قوم فخر کرتی ہے، جو ایسٹ ہے ہمارا، جی اثاثہ ہیں، قوم کا اثاثہ ہیں اور فوج کا بھی اثاثہ ہے اوبویسلی، ان اثاثوں پہ وہ شخصیات ہیں، دوسرے اثاثے بھی ہیں، لیکن میں جن شخصیات کی بات کر رہا ہوں، آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے جو پکڑے گئے ہیں کسی لوکیشن پہ، ان کا منہ کالے کیے گئے، کسی نے ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کالک جو ہے، میں پنجابی پروننسیشن جی جی، جو اس کالک جو ہے وہ ملی گئی ہے اس دن کن کے چہروں کے اوپر، میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جن تصویروں پہ کالک ملی گئی ہے۔ سر یہ انویسٹیگیشن تو پھر فوج ابھی تک کر چکی ہوگی، ایویڈنس ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ریٹائرڈ تھے، کوئی سرونگ تھے، جو بھی اس میں اگر سب پتہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سویلین حکومتیں یا سویلین اداروں کو اتنا علم نہیں ہوتا جتنا میرا خیال ہے کہ اومنی سائنٹ تو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر کسی کے پاس جو ہے علم جو ہے جو کیا ہو رہا ہے ہمارے وطن عزیز میں، وہ ان اداروں کے پاس ہی۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا نام لینا، ان کا ٹکرز، ان کی تصاویر بین لگ چکی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ پر لگی، اور اس وقت ہم جیسے لوگوں نے اس کو ڈیفائی کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے درست۔ اب عمران خان صاحب سپیچ جو ہے وہ ایک ڈیلے میکینزم بھی ہے، بہت سا ہے، لیکن یہ چیزیں پاکستان میں پہلے بھی آزمائی جا چکی ہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں۔ کسی کی سپیچ پر بین، کسی کی تصویر پر، کسی کی نام لینے پر نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک ویو ہے، جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں اس میں بھی میں نے یہ ایکسپریس کیا ہے کہ عمران خان کا دشمن جو ہے نا، سب سے جو کاری ضرب اس پہ لگا سکتا ہے، عمران خان کا جو دشمن جو اس کو بالکل ڈیمالش کر سکتا ہے، وہ عمران خان کی اپنی ذات ہے۔ لیٹ ہم آپریٹ، لیٹ ہم، وہ ہر دوسرے دن اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ The government should let him وہ جو ہے جب آپ کا دشمن جو ہے، ایڈورسری جو ہے، وہ غلطی کر رہے ہو تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ یعنی آپ پھر اس فیصلے سے اختلاف؟ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے، اختلاف تو نہیں میں کر رہا، لیکن میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں کہ مطلب اس قسم کی بین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نہیں خیال وہ راستے جو ہیں پھر اور نکل آتے ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ان کو ہونے دینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے فائدے میں ہوتی ہیں۔ یہ بندہ جو ہے نا، وہ خان کا ٹی وی پر آنا حکومت کے فائدے میں، ڈیسپریشن میں جو ہے نا بہت غلطیاں کر رہا ہے۔ He's a very very desperate man۔ وہ جھنجھلایا ہوا ہے اس وقت، جھنجھلاہٹ میں اور غلطیاں کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں اپنے میں، ہم نے تو ڈس ایڈوانٹیج لیا نا یہ سال کی حکومت میں جو ہے، ہمیں تو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوا۔ اگر آج ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، کہ وہ 9 مئی کا واقعہ جو اس نے کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اس کی جو عقل جو ہے اس کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اقتدار کی محرومی میں ملک دشمنی پہ بھی اتر سکتا ہے۔ ویسے خالد صاحب 9 مہینہ ہوتا تو آپ کے بس میں تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دیکھیں الٹیمیٹلی بس میں ہو جانا تھا، سونر اور لیٹر ہو جانا تھا، لیکن دیکھیں نا کہ اس کی اتنی ڈیسپریشن کہ ہی ٹک آن پاکستان آرمی، ناٹ پولیٹیکلی، فزیکلی، not politically، میں repeat کروں گا، not politically، we have been challenging establishment over the years, over the decades politically۔ چاہے وہ جنرل مشرف تھے، جنرل ضیاء تھے، اس سے پہلے جنرل یحییٰ تھے یا ایوب خان تھے، پولیٹیکلی ان کو چیلنج کرتے رہے، الیکشنوں میں چیلنج کرتے رہے، تقریروں میں چیلنج کرتے رہے، جلوسوں میں چیلنج کرتے رہے، ہڑتالوں میں چیلنج کرتے رہے۔ بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم ان 75 ایئرس کہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کو کسی نے ملٹریلی یا ملیٹنٹلی جو ہے چیلنج کیا اس کو، کہ ان کے جو
جو ان کی کیا قوم کی جو یادگاریں ہیں، جو ہمارا فخر ہیں، ہمارا ناز ہیں، وہ شہید جو ہے، اور ہمارے جو انسٹالیشنز جو ہیں، ہمارے ایسٹس جو ہیں، یہ کسی نے ویری سینئر آفیسر آف انڈین آرمی، تو انہوں نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو انسٹیبلٹی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں از ڈینجرس فار انڈیا. یہ انہوں نے اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس سے حساب لگا لیں یہ کن لوگوں کے جو ہے انٹرسٹ سرو کر رہا ہے عمران خان جو ہے. اچھا، اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور کچھ حکومتی وزراء کی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ کچھ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی IMF والا معاملہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور یہ ایک لارجر پلان ہے، لیکن ہم ہوا میں تو یہ باتیں نہیں کر سکتے. یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں. دیکھیں نا، آپ 1 سال ہو گیا ہے IMF سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہم نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، میں بھی کو آدھی درجن دفعہ ان کی تمام جو ہے شرائط مانی ہے. اور ان شرائط کے ماننے کے نتیجے میں ہم نے اپنا پولیٹیکل لاس کیا ہے. ہم نے ہو سکتا ہے شرائط نہ مانتے یا آدھی مانتے یا امینڈ ہو کے کر کے مانتے تو ہمارا پولیٹیکل لاس اتنا نہ ہوتا. سب کچھ کیا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ، یا IMF جو ہے، یا ویسٹ جو ہے، مغربی دنیا جو ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے آربٹ میں رہیں، پولیٹیکل آربٹ میں رہیں، یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ان کا آربٹ جو ہے اس کے اندر ہم بھی گردش کرتے رہیں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے دستنگر رکھا جائے، پاکستان کو اتنا پولیٹیکلی فائنینشلی کرپل کیا جائے کہ وہ اس آربٹ سے نکل ہی نہ سکے. دس ول ناٹ ہیپن. یہ قطعی طور پہ نہیں ہوگا. ہم معاشی طور پہ اپنی آزادی انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے، ہم پولیٹیکلی بھی انشاءاللہ اسٹیبلٹی اچیو کریں گے، اور اس سے اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. ہماری بہت پرابلمس ہیں، بڑی گمبھیر جو ہیں ہماری مشکلات ہیں، پرابلمس ہیں، لیکن ہم حل کریں گے. اور یہ چیز جو ہے ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتی ہے، یا اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس جو ہے اداروں کے درمیان ضرور کریٹ کریں. میں پہلی دفعہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں آپ. اور میں آج کل بجٹ تیار ہو رہا ہے. آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن بجٹ میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا پہلے بھی آتی رہی ہیں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، کہ ہمارے یہاں پہ 2 4 5 10 ارب روپے کی ویسٹیج نہیں ہے. ہمارے سسٹم کے اندر ہزاروں اربوں کی ویسٹیج ہے، ہزاروں اربوں. الیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ نے قبضہ کر لیے ہوا ہے اس ملک کے ریسورسز کے اوپر. ہمارے یہاں پہ 4000 ارب روپے کا جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے، پاور اور اس میں پیٹرولیم میں. ہمارے یہاں پہ جو ایس او ایز جو ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، 1000 ارب روپے سے جو ہے زیادہ نقصان کر رہی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہیڈ آن لینے کی ضرورت ہے. یہ ادروائز جو ہے ہماری جو ڈیفنس جو ہے، یا ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ اکیلے جو ہے اس ملک کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتی. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیر دفاع سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. IMF کی آپ نے بات کی، کل اسٹیٹ منسٹر کی بھی فار فائنینشیل افیئرز، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی، کہ میڈلنگ IMF از میڈلنگ ان انٹرنل میٹرز، اٹس ناٹ اٹس مینڈیٹ. IMF کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے تھی. پھر آپ نے ابھی جو کہا، تو IMF اور امریکہ کیوں چاہیں گے فائنینشلی ڈیسٹیبلائز کرنا پاکستان؟ ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا ہے. ان کے 2-3 جو ہے نا خدشات ہیں. میرا مطلب آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ جو ہے کیوں لگی ہوئی ہے. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جب سوویت یونین ختم ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے رشین فیڈریشن بنی. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ہے نیٹو جو ہے وہ رشین فیڈریشن کی دہلیز پہ نہیں آئے گی. آپ میری بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک کیا کہتے ہیں، کوئی انریٹن سا ایک دونوں سپر پاورز میں ایک تھا ایک انڈرسٹینڈنگ.
جو وہ اور اس کو پروناؤنس کرتا رہا رشین فیڈریشن اس کے بعد بھی کہ آپ ہماری دہلیز پہ نہیں آ سکتے، یعنی بیچ میں کوئی نہ کوئی بفر ضرور رہے گی. لیکن انہوں نے اب نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے وہ رشیا کے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں رشین فیڈریشن. تو رشیا اس سے پہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس سچویشن کے اوپر، لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے ایک جو وہ ہے ذہن ہے اس کے پہ. اسی طرح جو ہے امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ چین کی جو سپر پاور اسٹیٹس ہے ایٹ لیسٹ اکنامک لحاظ سے جو بن گیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اپنا جو سسٹم جو اس گلوب کے اوپر یا اس دنیا کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے انہوں نے فار اے ویری لانگ ٹائم، وہ اس کو تھریٹ سمجھتا ہے اس کو. وہ بھی اس کی کنٹینمنٹ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح رشین فیڈریشن کی یورپین سائڈ سے ہو رہی ہے، اس کی سدرن سائڈ سے بھی ہوگی، ادھر سے جاپان اور تائیوان ہے، اور ادھر سے پھر جو ویسٹرن سائڈ ہے ادھر سے بھی. تو پاکستان اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو ہے لنک ہے. ہم ان کو جو ہے گرم پانیوں کی طرف ایکسیس پرووائڈ کر رہے ہیں. سی پیک جو ہے، سی پیک جو آپ نے یاد ہوگا کہ جب عمران خان آیا تھا حکمران میں تو سی پیک کی ٹکا کے مخالفت ان لوگوں نے کی. ان کے منسٹروں کے بیانات، میں نام نہیں لینا چاہتا جن منسٹروں نے بیانات دیے، بڑے ذمہ دار، 2 تو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، وہ الیکٹڈ نہیں تھے، پھر ان کے الیکٹڈ منسٹروں نے بھی بیان دیے، مراد سعید رزاق داؤد، سب نے بیان دیے. تو they were actually playing to the American galleries, اچھا، کہ بھائی ہم آگے ہیں اور whatever. اور پاکستان کو چائنا نے جس طرح، میں پاور منسٹر تھا، میں اس لیے ذرا تھوڑا سا آتھینٹک طریقے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم امریکہ سے ملتے تھے، ہم ویسٹرن کنٹریز سے ملتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے کہ ہماری شارٹیج جو ہے وہ 10,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، وہ ہمیں 50 میگا واٹ کا یا 25 میگا واٹ جو ہے گوملزم ڈیم بنا کے دیتے تھے. یہ لوگ آئے، چائنا آیا، انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ ضروریات جو ہے وہ پوری کر دی. اب یہ علیحدہ بات ہے ہمارے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں، یا ہمارے پاس کوئلہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں، یا ہمارے پاس LNG خریدنے کے لیے پیسے ہوں. ادروائز آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق. تو اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ ایک 75 سال کی، I'm not accusing anyone، لیکن ایک 75 سال کی جو سیسو کی پالیسی ہے ہماری، اور ہمارا جو لو افیئر امریکہ کے ساتھ رہا ہوا ہے کہ مختلف مشکل کے وقت یا اپنا مطلب نکل جانے کے بعد وہ ہمیں جو ہے نا تنہا چھوڑ کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. چاہے وہ افغانستان ہو 2 دفعہ، 2 دفعہ افغانستان ہو، چاہے جب بنگلہ دیش کی کریشن تھی، یا جب ہمارے کشمیر کا معاملہ آتا ہے، یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں. IMF کا معاملہ آتا ہے، وہ چاہیں تو اوور نائٹ IMF ول ڈو واٹ ایور یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو کہے. لیکن یہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمارا کامن بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، ٹھیک، اور ہمارا 65 سال کی ریلائبل. آپ دیکھیں G20 پہ انہوں نے کیا کیا ہے، کھڑے رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. بالکل. ہاں، تو یہ اگر یعنی IMF والا معاملہ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ریزنز، آپ بھی اسی جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں اس کے، اور ساتھ آبویسلی وی آر اے نیوکلیئر پاور. جی، ان کے ایک اپنا ایک خبردار رہنے کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے کہ یہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، انسٹیبلٹی یا اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے دیٹ کین پرہیپس انڈینجر دا نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان. اور اس میں جو ہے پھر وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. I won't like to predict. ٹھیک. اچھا خالد صاحب، ٹائم کم ہے لیکن 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں، شارٹ سے. اگر ایک تو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ جو ہے قانون بن چکا ہے، میاں نواز شریف صاحب کب اپیل فائل کر رہے ہیں اپنی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن؟ وکیلوں پہ چھوڑ دیں تو میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں ایسی اس پہ وکیلوں سوچ رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر قانون جو ہے ہمیں اس بات کی اجازت مہیا کرتا ہے
تو کیوں نہیں میاں نواز شریف کا حق ہے، اس کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آ کر اپیل فائل کرنی چاہیے یا وہاں رہ کے؟ دیکھیں وہ فائل کر سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو یہاں پہ آ بھی سکتے ہیں. وہ تو یہ وکیل ان کو جو ہے مشورہ دے. خواجہ صاحب بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، ترین صاحب کی ویسے گفتگو تو ہو چکی ہے، اس وقت زرداری صاحب ایکٹیو ہیں، پی ایم ایل این پولیٹیکلی اتنی ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا ترین صاحب کے پاس جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بیشتر حلقوں میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں، چاہے وہ صوبائی کے حلقے ہیں یا حلقے ہیں، اور مضبوط کینڈیڈیٹ، مناسب کینڈیڈیٹ ہمارے پاس موجود ہیں. پھر بھی اگر کوئی آنا چاہے پی ٹی آئی سے، میں ایک آپ کو، ہم ایک الیکشن لڑتے ہیں ایز پی ایم ایل این. میں پریفر کروں گا کہ ایز پی ڈی ایم لڑنا چاہیے ہم لوگوں کو الیکشن جو ہے. لیکن اگر 2-3 فورسز جو ہیں ہمارے خلاف یا ہمارے ساتھ جو ہے اترتی ہیں، وہ بھی کینڈیڈیٹ جو ہے لیتی ہیں، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی لیں گی. جی قدرتی امر ہے نا، فطری امر ہے کہ پی ٹی آئی کا. پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی، ڈیفینیٹلی کھڑے کریں گے. پولیٹیکل فورس ابھی ہیں، ابھی وہ سانس یعنی ان لے پر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بین نہیں لگ رہی؟ بین لگے کوئی نیا نام رکھ لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. مطلب میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. انہوں نے جو کرائے پہ لوگ لیے ہوئے تھے جو ہے، وہ اپنے اونرز کے پاس جو ہے چلے گئے. وہ سائیکل لیتے تھے نا ہم بچپن میں کرائے کی، تو گھنٹے کا جو ہے 1 روپے دیا، 8 آنے دیا، اس کے بعد جا کے سائیکل سٹینڈ پہ پھر جا کے کھڑی کر دی. وہ واپس اپنے سائیکل سٹینڈ پہ چلے گئے ہیں، اور وہ وے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹھیک رہے گی، یا جہانگیر ترین صاحب ٹھیک رہیں گے، یا کوئی اور کوئی نام بنا لیں، پارٹی بنا لیں. آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی سی وی لے لیں. ان میں سے وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے دوڑ بڑی لگائی تھی اور سانس چڑھ گیا تھا جن کو. آپ ان کا سی وی لے لیں، میرا خیال ہے اگر وہ ابھی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو 10 سال کے اندر ان کی 5ویں 6ٹھی جنرل مشرف سے لے کے ابھی پارٹی ہوگی. سو جو کہتے ہیں پنجابی میں، ان کو کوئی چاکا نہیں ہے یونین، ان کو اس چیز کی کوئی شرم نہیں ہے کہ کچھ نئی پارٹی جو ہے. اب 4 دن 8 دن پہلے جو ہے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا تھا، کل وہ پھر سیاست میں آ گئے. خواجہ صاحب آخر میں مختصراً پی ٹی آئی سے مذاکرات میں ایک فیصلہ ہو گیا تھا، ایک ڈیٹ بھی آ گئی تھی، اور بجٹ کے بعد جو ہے انتخابات ہونے تھے. وہ ڈیٹ بھی آ گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن جس وقت تو اٹھے تھے وہ جو ٹیم تھی جو تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں اپنے لیڈر کے پاس، لیکن وہ نہیں مانے گا. اور وہی ہوا. ٹھیک. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ سیریز آف مسٹیکس میں اپریل 2019 میں آپ کو واپس لے گیا ہوں. جی. لیکن آپ صرف فوکس کریں پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے کیا کیا جس سے ہمیں کو پولیٹیکل جو ہے ان کو نقصان پہنچا سکتے. اب مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے. اب کیا مذاکرات ہونا ہے، اب تو الیکشن ہے. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ 100%. مجھے تو یقین ہے. اچھا. اور خواجہ صاحب آخر میں جاتے ہوئے، عمران نیاز صاحب، اسے کوئی صحافی سمجھے نہ سمجھے، آپ کی پارٹی کی طرف سے اکثر آتا رہتا ہے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک پاکستانی ہے. اختلاف رائے اپنی جگہ، وہ نہیں ہے، مسنگ ہے. اور عدالت میں پولیس بھی بتا چکی ہے، ایجنسیز بھی بتا چکی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جی وہ جہاں سے اٹھائے گئے، جیو فینسنگ ہوئی ہوگی کہ جی افغان سمیں جو ہیں استعمال ہوئی ہیں. وہ ایک پاکستانی شہری ہے، اس کے ویئر اباؤٹس کا کچھ حکومت پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا وہ افغانستان چلا گیا ہے، خود چلا گیا ہے، کسی نے اسے اٹھا لیا ہے؟ میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ میں زیادہ اس موضوع پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی. لیکن اختلاف رائے رکھنے والے لوگ جو ہیں آپ کے اور دوسرے صوبوں میں بھی ہیں.
وائی یو وانٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ فار پیپل ہو جو اختلاف رائے رکھتے ہیں پنجاب میں، ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ملنا چاہیے؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں، بلوچستان میں اگر کوئی مسنگ ہے، کے پی میں مسنگ ہے، آپ دیکھ لیں نا، یہ میں آپ بھی آواز اٹھاتے ہیں، میں بھی وہ اور بھی لوگوں ہیں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جی کہ یہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو ایسی نوبت نہ آئے، جو ہے ایک ایسا سسٹم بننا چاہیے اسٹیٹ میں جو ہے وہ مسنگ پرسن تو جو ہے آپ کے جو باگرام چلے جاتے تھے وہ بھی مسنگ پرسنس میں ہی ہوتے تھے، پھر وہ پتہ لگتا تھا کہ جی وہ آج فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں اور وہ سرفیس ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک میں آئی واز مسنگ پرسن فار 17 days، مجھے اٹک فورٹ میں رکھا ہوا تھا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا میں کدھر ہوں۔ مجھے جب پہلی انٹیروگیشن وہاں پہ ہوئی 5ویں 6ٹھے دن، تو مجھے انہوں نے انٹیروگیٹرز نے کہا دے ور کائنڈ ٹو می کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کے خلاف ہمارے پاس چارج کوئی نہیں جی، ہم جب وی آر جسٹ ایکسپلورنگ کہ آپ کے خلاف کوئی چارج اسٹیبلش کرنا ہے، یہ اٹک فورٹ کی بات ہے۔ جی تو میں نے کہا جی میں اتنا چاہوں گا کہ آپ میری والدہ کو بتا دیں کہ جی یہ بالکل میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں والدہ کو بتا دیں کہ میں خیریت سے ہوں۔ ٹھیک، تو مجھے انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد انفارم کیا میرے سیل میں آ کے کہ آپ کی والدہ سے بات ہوگی، وہ بار بار پوچھتی تھیں کہاں پہ ہے وہ، تو ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ وہ خیریت سے ہے۔ ٹھیک، تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی سیٹل ہونی چاہیے، لیکن 9 مئی کے واقعات نے اس سچویشن کو اور زیادہ جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا کیا کہ جب آپ جو ہے ملکی سالمیت کے جو محافظ ہیں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کی یادگاروں کو، جو قومی یادگاریں ہیں، جو قومی شناخت ہیں، ان کو ڈیفیس کرتے ہیں۔ آپ جب چیلنج کرتے ہیں، خواتین چیلنج کرتی ہیں، بچے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں، نوجوان چیلنج کرتے ہیں، جو یہ میں پھر کہوں گا جو میں شروع میں کہا کہ یہ میوٹنی تھی، یہ بغاوت تھی جو ناکام ہوئی۔ آپ تاریخ کے صفحات جو ہے نا پیجز الٹ کے دیکھ لیں کہ ناکام بغاوت کے بعد کیا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں۔ خواجہ آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج ہم پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔